السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا مختصر تعارف کروائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرے کی بقا اور اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی تعلیمات ہی پر کسی اسلامی معاشرے کی بنیاد اور داغ پہ ڈالی جا سکتی ہے۔ قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا منبع ہے اور دینی مدارس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین، قرآن و حدیث پر گہری نگاہ رکھنے والے علماء اور علوم اسلامیہ میں دسترس رکھنے والے رجال کار پیدا کیے جائیں، جو آگے مسلمان معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑنے، مسلمانوں میں اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیم عام کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی ابدی صداقت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دیں۔ بر صغیر میں دینی روایات اور اسلامی اقدار کے تحفظ و سربلندی کے لیے علماء حق نے جو مجاہدانہ اور سرفروشانہ کردار ادا کیا ہے، وہ تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے۔ مشیت خداوندی نے بر صغیر کے اہل علم کے لیے یہ سعادت مقدر کی کہ انہوں نے اس معاصر اسلامیہ کی حفاظت کے لیے دیگر عالم اسلام کے طریق سے ہٹ کر مدارس دینیہ کے قیام و استحکام کا بے نظیر کارنامہ سر انجام دیا۔ مدارس دینیہ کی عظیم طاقت مختلف حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد اکابر علماء دیوبند نے مسلمانان پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے، مملکت خداداد پاکستان میں دینی مدارس کے تحفظ و استحکام اور باہمی ربط کو مضبوط بنانے اور مدارس کو منظم کرنے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت محسوس کی۔ اسی مقصد کے لیے اکابر علماء دیوبند کا اجلاس جامعہ خیر المدارس ملتان میں 20 شعبان المعظم بمطابق 22 مارچ 1957 کو استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جلندری نور اللہ مرقدہ کی صدارت میں منعقد ہوا اور ایک تنظیمی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ تنظیمی کمیٹی کے اجلاس میں باقاعدہ طور پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نام سے ایک ہمہ گیر تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، جس میں وفاق کے دستور کی منظوری کے ساتھ ساتھ 3 سال کے لیے عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا۔ صدر وفاق شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، نائب صدر اول استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب، نائب صدر دوم حضرت مولانا یوسف بن نوری، ناظم اعلیٰ حضرت مفتی محمود حق تعالی شانہ نے وفاق کے قیام کا عظیم کام ان مقتدر اور مقبول ہستیوں سے لیا۔ ملک گیر سطح پر تمام دینی مدارس کی ایسی فعال اور مربوط تنظیم کی مثال دیگر اسلامی ممالک میں نہیں ملتی۔ یہ امتیاز صرف پاکستان کے دینی مدارس کو حاصل ہے کہ وہ ایک مربوط تعلیمی نظام سے وابستہ ہیں اور کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت اور شاعر اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے ان کی آواز ایک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں متعدد حکومتوں نے دینی مدارس کو کچلنے اور ان کی آزادی کو پامال کرنے کی مختلف کوششیں کی ہیں، مگر الحمدللہ وفاق المدارس سے ہر موقع پر مدارس کو حکومتی مداخلت اور سرکاری دستبرد سے بچانے کے لیے اپنا فریضہ نہایت دیانت اور جرأت سے انجام دیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی دینی مدارس کے تحفظ و بقا کے لیے وفاق المدارس العربیہ پاکستان اسی طرح اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اس وقت شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر، صدر وفاق حضرت مولانا انوار الحق دامت برکاتہم العالیہ، نائب صدر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، نائب صدر، اور حضرت مولانا محمد حنیف جلندری ناظم اعلیٰ وفاق کی قیادت میں دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور ملک کا سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے، جس کے تحت 21,565 مدارس و جامعات کام کر رہے ہیں۔ ان مدارس میں 1,59,935 اساتذہ کرام خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ 28,66,559 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ وفاق المدارس سے اب تک فارغ التحصیل ہونے والے علماء کی تعداد 1,74,540 ہے۔ عالمات کی تعداد
2,23,523 ہے۔ حفاظ کی تعداد 10,71,295 ہے اور حافظات کی تعداد 2,84,282 ہے۔